بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہر انسان کی زندگی میں ہر طرح کے سٹیجز آتے ہیں، یعنی انسان خوشی کے دور سے بھی گزرتا ہے اور انسان کی زندگی میں ایسا دور بھی آتا ہے کہ جب وہ رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا تعارف کون سی چیز کراتی ہے، کون سی چیز انسان کو ڈیفائن کرتی ہے؟ The thing that matters is how we deal with all these situations، یعنی کس طرح کا رویہ ہمارا ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے غم میں ہو یا خوشی میں، تو ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں۔ ہیومن سائیکالوجی سے چونکہ سب سے زیادہ واقف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسے پتہ ہے کہ انسانی نفسیات کیسی ہے، تو اس نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ انسان کی فطرت کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، یعنی جب بھی ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں اور پھر کبھی اس سے ہم وہ چیز چھین لے تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، بے شک وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے۔ اور نا امید یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد لَيَئُوسٌ کفور، وہ ناشکرہ بن جاتا ہے، اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، وہ تمام تر انعامات کو بھول جاتا ہے، اور کبھی تو اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کو بس میں ہی ملا تھا، اللہ کو میرے ساتھ ہی پتہ نہیں کیا ضد ہے، اس طرح کے کفریہ کلمات وہ ادا کرتا ہے۔ یہ تو ایک سٹیٹ ہو گئی کہ جب انسان غم میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، پھر وہ پاسٹ میں جو اس پر نعمتیں ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے، اس پر ناشکرہ بن جاتا ہے، اور فیوچر کے بارے میں بھی وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس ہمیشہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ جب ہم پھر اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں غم کے بعد، پریشانی کے بعد، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ پریشانیاں اور مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئی۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو فرحٌ، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک بھی بات ٹھیک، خوش ہونا فطری چیز ہے، لیکن اس سے آگے وہ بڑھ جاتا ہے، اس خوشی میں وہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے اور تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اسے ہم کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے نعمت عطا کی ہے، وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، فخر کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جب انسان غم میں مبتلا ہو جائے، شکایتیں کرنے لگے، ناشکرہ بن جائے اور نا امید ہو جائے، اور جب خوشی میں مبتلا ہو تو خوش ہو جائے اور تکبر کرنے لگے اور فخر کرنے لگے۔ لیکن ان چیزوں سے کون شخص بچ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ان چیزوں سے وہی لوگ بچتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی صبر، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس پر یہ صبر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعمال صالحہ میں یہ کمی نہیں کرتے۔ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس مصیبت کے آنے کے بعد وہ اس کام کو بھی چھوڑ دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی صفات بتاتے ہیں کہ مومنوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے ان چیزوں کے وقت۔ ایک تو وہ صبر کرنے والے ہوتے، وہ عامل الصالحات، اور اعمال صالح کرنے والے ہوتے، وہ ان میں کمی نہیں کرتے بلکہ اضافہ کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب ان آیات کی روشنی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے؟ ایک تو سب سے پہلی چیز، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت ہو، کوئی غم آئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔
جب ہم تکلیف کے وقت صبر کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہماری طرف سے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی، اے انسان اگر تو صبر کرے صدمے کے وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فلم ارض لک ثوابا الا الجنہ، کہ میں پھر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا، تجھے صرف جنت ملے گی، یعنی جنت سے کم کوئی چیز نہیں ملے گی۔ کب؟ جب انسان صبر کا دامن تھامے۔ اور دوسرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ہمارے پاس نعمت آئے، ہمیں خوشی ملے، ہم کسی اچھی چیز سے نوازے جائے، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہی کرم ہے، اللہ کا ہی احسان ہے۔ اور جب ہم شکر کریں گے تو اس کا انعام کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ اضافہ کروں گا، یعنی یہ جو نعمت تمہیں ملی ہے اس سے بھی زیادہ ملے گی، یہ جو خوشی تمہیں حاصل ہوئی ہے اگر تم نے شکر کیا اس سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ لہٰذا ہمیں صبر اور شکر کا دامن تھامنا چاہیے، اور صرف پریزنٹ میں ہی نہیں جینا چاہیے، یعنی جب انسان ان دو سچویشنز میں صرف پریزنٹ میں ہی رہتا ہے، یعنی وہ ماضی کے انعامات کو بھی بھول جاتا ہے اور فیوچر کے امیدوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ماضی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور جو مستقبل ہے اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور صبر اور شکر کا دامن تھامنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب